مل کر ایک دفعہ درود بھیجے محمد علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما درود عزیزان گرامی، آج اس سلسلے گفتگو کی یہاں پر تھا وہ آخری مجلس ہے، میرے خیال سے آخری مجلس ہے، اور مختلف موضوعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج جو گفتگو ہے اس کا موضوع یہی آیت ہے، سورہ نساء کی 65ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب تمہارے رب کی قسم کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ نمازیں نہ پڑھیں، جب تک کہ یہ روزے نہ رکھیں، کیا نہ کریں، کیا کریں پروردگار تو امت مصطفیٰ کو ایمان والا کہے۔ آپ 10,000 چیزیں گنتے جائیے، خدا کہہ رہا ہے نبی کے فیصلوں کو مانو، اور نبی کو فیصلوں کو ماننے کے بعد پروردگار عالم نے 2 مرحلے اور بتلائے قرآن مجید میں۔ پہلا مرحلہ تو یہی جو آپ کے سامنے میں نے ابھی تک عرض کیا، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، رتی برابر، ذرہ برابر بھی جو اختلاف ہو جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان، حبیب اگر یہ ایمان والے بننا چاہیں، اور یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اپنا حکم، اپنا فیصلہ کرنے والا قاضی، جج، منصف نہ مان لیں جو بھی ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ اب آپ نے مان لیا رسول خدا کو کہ میرے فیصلوں کا، میرے مقدمات کا، میرے اختلافات کا فیصلہ رسول خدا فرمائیں گے، تو آپ ایمان والے بن گئے، اور جہاں بھی کہیں بھی کوئی جھگڑا ہوا، کوئی اختلاف ہوا، تنازع ہوا، آپ نے کہا رسول خدا سے پوچھتے ہیں، تو آپ ایمان والے بن گئے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ گئے اور رسول خدا نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا، آپ مجھے لے کر کے گئے رسول خدا کی بارگاہ میں، رسول خدا نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا، تو جب آپ کے خلاف فیصلہ دیا تو یہ فیصلہ چبھا کہ نہیں چبھا؟ جب میرے خلاف فیصلہ کیا یہ فیصلہ چبھا کہ نہیں چبھا؟ ناگوار گزرا کہ نہیں گزرا؟ رسول خدا اس وقت تک رسول ہیں جب آپ کی مخالفت اور میری حمایت میں فیصلہ کریں، یا رسول خدا اس وقت بھی رسول ہیں جب آپ کی حمایت میں اور میرے خلاف فیصلہ کریں؟ تو خدا نے فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، رسول خدا، یا رسول اللہ ہمارا جھگڑا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، آپ ہمارے قاضی ہیں، تو ایمان کا پہلا جز مکمل ہوا۔ رسول خدا نے فیصلہ سنا دیا، اب کیا بات ختم نہیں ہوئی ہے، ایک اور جز بھی باقی ہے، وہ یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، حبیب جب تم ان کو فیصلے اپنے سنا دو تو جب ان کی حمایت میں فیصلہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن حبیب جب تم ان کے خلاف فیصلہ سناؤ گے، 2 لوگوں میں اختلاف ہوا، رسول خدا نے بائیں ہاتھ والے کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو یہاں جو کھڑا ہوا ہے شخص مسلمان، وہ اپنے دل میں ایک تکلیف، ناگواری کا احساس لائے گا۔ خدا نے کہا دیکھو جب اختلاف ہو تو رسول کے پاس جانا، اور جب فیصلہ سنا دے تو خبردار اپنے دل میں حرج اور ناگواری کا اثر مت آنے دینا۔ پیر پٹکتے ہوئے جانے کی بات نہیں ہو رہی،
پیشانی پہ بل آنے کی بات نہیں ہو رہی. یہ کیا کر دیا یا رسول اللہ آپ نے, اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ اگر اظہار کر دیا تو بالکل ہی منافق اور کافر ہو گئے. تمہارے دل میں بھی کوئی ناگواری کا تصور نہ آئے. اچھا یہ پروردگار ناگواری کا تصور نہیں آیا, خوشی خوشی چلے گا. کہا کہ نہیں, یسلموا تسلیما, سر تسلیم, ہنسی خوشی, پوری رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی روح کو, اپنے سر کو, اپنے وجود کو, اپنے جسم کو, اپنے خیال کو, افکار کو رسول کی بارگاہ میں جھکا دو. تو قرآن مجید نے یہ ایک فیصلہ سنا دیا. لہٰذا اب آپ کو اگر اسلام ڈھونڈنا ہے تو آپ جا کر اسلام کے ابتدائی حصے میں لمبی لمبی نمازوں کو مت دیکھیے. پہلے دیکھیے کہ رسول کے جتنے فیصلوں پر جو شخص سر تسلیم خم تھا وہ ایمان کے مرحلے پر ہے, اور کون سے ایمان کے مرحلے پر ہے یہ بھی سمجھ لیجیے ذرا. آپ مجھ میں کتنا ایمان ہے آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ میں کتنا ہے میں نہیں دیکھ سکتا. کون دیکھ سکتا ہے؟ صرف ہمارا اور آپ کا 12واں آقا, ہمارا اور آپ کا 12واں مولا. مولا کو پتہ ہے. اور جو بقیہ ہمارے 13 معصومین ہیں. اب یہ بھی ایک الگ بات ہے, یہاں پہ آپ سن لیجئے. اس پہ مجھے نہیں پتا کہ انسان اپنے منہ پر تماچے لگائے, سر کو پیٹے اور گریہ کرے, یا کہنے والے کی بے عقلی پر ہنسے. جو میں اب واقعہ بات سنانے والا ہوں, اور میری ہمت بھی نہیں ہو رہی کہنے کی کہ مولانا وہ قرآن کا علم تو ائمہ کے پاس ہے, تو دلیل نہیں ہے کوئی کہ جناب سیدہ کے پاس قرآن کی تعویل کا علم ہے. یعنی وہ مفسر جو نجف اور قم میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کے پاس بہترین علم ہے قرآن کا, اور سیدہ کونین. تو بعض اب واقعاً انسان مجلس پڑھنے بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا کرے, فضائل پڑھے یا فہرست منگوائے نوجوان بچوں سے کہ بھیا تمہارے پاس جو جو سوالات آئیں وہ لکھ کے دو تاکہ ان پر گفتگو ہو سکے. اور خدا مغفرت فرمائے اور اپنی رحمتیں فرمائے, قبر پر ان کی نور کی بارش ہو. میرا جملہ نہیں ہے, اس لیے جس کا جملہ اس سے نقل کر رہا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب سیدہ کے پاس قرآن کی تفسیر اور تعویل کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا قول ہے, آپ خدا کو جواب دیں گے, لیکن میں نقل کروں کہ بہت بڑی ہستی ہیں, اور میں ان کے بارے میں کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں, اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آغا بہجت. ان کا ایک جملہ ہے شہزادی کے بارے میں. پہلے جناب سیدہ کی بارگاہ میں آپ ایک درود پڑھیے. انہوں نے کہا کہ گفتگو ہو رہی ہے آسمان پر جبرائیل کی. پروردگار ومن تحت الکسا, یہ چادر کے نیچے کون ہیں, اور نقل کر رہی ہے جناب سیدہ. انہیں آسمان پر ہونے والی گفتگو جس بیوی کو پتہ ہے اس کو آسمان پر ہونے والی گفتگو پتہ ہے, لیکن تعویل کا علم اس بیوی کے پاس نہیں ہے. اب اس پہ کیا منہ پیٹ کے روئیے آپ یا ہنسیے, مجھے نہیں پتا. لہٰذا یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں جو ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. اور کبھی کوئی بچہ کہے مولانا امام زمانہ حاجتیں پوری نہیں کر سکتے ہماری, صرف ہدایت دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا شکر کیجئے کہ آپ کو علم ہو گیا, قیامت میں خدا کو بتا دیجئے گا پروردگار تو نے امام کو بنایا اپنی حجت, ہم سے کہا ہر مرحلے میں امام کی طرف رجوع کرو, لیکن امام سے کچھ اختیارات چھین دیے, کچھ اختیارات دے دیے, تو اس سے بہتر تھا کہ امام نہ بناتا. تو آپ کو اتنی عجیب و غریب باتیں پتہ لگیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لہٰذا جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں, مسلسل زیارات کا مطالعہ کرتے رہیے, مسلسل قرآن مجید میں فضائل کی آیتوں کا مولانا فرمان صاحب, مولانا مقبول صاحب, ان کے قرآن کو رکھیے حاشیے پر جو انہوں نے فضائل اہل بیت کا ذکر کیا اس کو پڑھتے رہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی بھی اعتراض سے خالی ہیں ان دو ہستیوں کے تراجم اور ترجمے. انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جو فضائل اہل بیت آیات سے مربوط کر کے ان دونوں ہستیوں نے جن کا نام لیا حاشیے میں لکھے ہیں علماء اسلام کی کتابوں سے, وہ واقعاً قابل تعریف ہے. تو جتنی ضرورت شاید آ جائے 50 سال بعد جو ہمارے ممبر پر بیٹھ رہا ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت آ جائے اس سے پہلے کبھی نہ تھی. تو بہرحال فیصلے کو سمجھ لیا آپ نے رسول خدا کے کہ اور حبیب یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے مناقشات میں, تنازع میں, اختلافات میں تجھے اپنا حکم یعنی قاضی نہ بنائیں, اور اس کے بعد جو تو فیصلہ کرے اس کے اوپر سر تسلیم کو جھکا دیں. اور اس کے بعد سر تسلیم خم کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ دیکھو ہم عمل کی بات نہیں کر رہے, اگر عمل کر لیا تو خود سمجھ لو. اور آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ ماں باپ کو اف مت کہو,
اب کوئی نعوذ باللہ من ذالک خدا نخواستہ اپنی ماں پر بلند آواز سے چیخے، بدتمیزی کرے، اس طرح سے بات کرے کہ ماں اپنے دل کو ایک کیفیت آئے، خدا نخواستہ ماں کی آنکھوں سے، باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، باپ گھبرا کر مجھ سے بات کرے، میری ماں ڈر کے مجھ سے بات کرے، تو پھر ایسی زندگی کا فائدہ کیا؟ ایسے امام آبا قبا نماز روزے کا فائدہ کیا؟ تو آپ کیا کہنا آئمہ نے، امام نے کیا کہا؟ اف مت کہو۔ لہٰذا خدا فرما رہا ہے کہ دل میں ناگوار خیال بھی نہ آئے۔ پروردگار اگر رسول نے فیصلہ کیا پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے، ہاتھ جھٹک دیے، پیشانی پر بل آ گیا، آنکھیں ذرا سختی آ گئی، تیلیوں پر بل آ گئے، تو کیا ہوگا؟ خدا یہ کہے گا نا، ہم کہہ رہے ہیں دل میں برا خیال نہ آئے، تم عمل کے اظہار کی بات کر رہے ہو۔ اگر در فاطمہ سے نفرت ہے تو یہی کافی ہے نفاق کے لیے۔ آپ بات کر رہے ہیں بے ادبی کے ساتھ کھٹکھٹانے کی، آپ بات کر رہے ہیں کوئی اور جسارت کرنے کی، تو چھوٹی ترین جو بات تھی خدا نے ذکر کر دی، بڑی باتوں کا آپ خود سمجھ لیجئے۔ لہٰذا اب آپ کو اگر سمجھنا ہے کہ ایمان کے بلند ترین مرحلے پر کون ہے، تو جہاں جہاں رسول نے جو فیصلے کیے، جو آپ کو ان فیصلوں کے مد مقابل سر جھکایا ہوا نظر آئے، سمجھ لیجیے کہ وہ ایمان کے آخری مرحلے پر ہے۔ اب رسول نے کھلوا دیا دروازہ مسجد میں کسی کے گھر کا۔ اب جس کو اعتراض ہے، نماز تو سب نے پڑھی ہے، آپ کیسے پتہ چلائیں گے کہ یہ جو نمازی پیچھے رسول کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کس کی نماز بلند ہے؟ میں کہوں گا جس کا ایمان سب سے زیادہ اس کی نماز بلند ہے۔ تو آپ پوچھیں گے مولانا کس کی نماز سب سے بلند ہے، کس کا ایمان سب سے بلند ہے؟ جو والین کو 2 مد کے برابر کھینچے، تو میں کہوں گا قرآن سے پوچھیے، رسول کے فیصلوں پر جو سر تسلیم خم کر دے وہ سب سے بلند ترین مرحلے پر ہے۔ اور ہاتھ کنگن کو آرسی کا پلٹ کر دیکھ لیجئے، ایک دروازہ کھلا ہوا مسجد کے صحن میں، اور صرف دروازہ کھلا ہونا ہوتا تو شاید اتنا فضیتہ کھڑا نہ ہوتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے بعد یہ مسئلہ آ گیا کہ دیکھو اس گھر والے جس حالت میں بھی مسجد سے گزریں ان پر پابندی نہیں ہے، تمہارے دروازے بند کر دیے کیونکہ نہ تم نجاست سے دور ہو نہ نجاست تم سے دور ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن تک نجاست گزری ہی نہیں چھو کر۔ لہٰذا یہی اعتراض ہوا کہ یا رسول اللہ، تو آپ نے توجہ فرمائی۔ لہٰذا اب اگر یہاں پر آ کر یہ تو چھوٹا سا فیصلہ تھا، دروازہ کھول دیا، دروازہ بند کر دیا، اور نبی کریم نے کیا فرمایا؟ میں نے نہ اپنی مرضی سے دروازہ بند کیا ہے، نہ اپنی مرضی سے دروازہ کھولا ہے کسی کا، یہ خدا کا حکم ہے جو میں نے کیا ہے۔ اس جملے کی ضرورت پیش کب آئے گی؟ کہ جب آپ خدا کو الگ کریں، رسول خدا کو الگ کریں، خدا کی مرضی کو الگ کریں، رسول خدا کی مرضی کو الگ کریں۔ مسلمانوں کو رسول اور اللہ کا رسول یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو الگ مت کرو، جب تک آپ الگ کرتے رہیں گے یہ سلسلہ چلے گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو دروازے کے کھولنے اور بند کرنے پر جن کو اتنی تکلیف ہو، جب چلچلاتی دھوپ میں منبر غدیر پر کوئی ہاتھوں پر اٹھے گا، اور جس کو ہاتھوں پر اٹھایا رسول خدا نے، یہ جس کو ہاتھوں پر اٹھا رہا ہوں نا، میں اپنے الفاظ میں کہوں اب تمہاری قسمت کا نہیں، دنیا اور آخرت کا فیصلہ اسی کے پاس ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا ہوگا؟ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا خدا ہے تمہارا، میں تمہارا مولا ہوں، یعنی جو میں کہہ دوں وہ حق ہے، جو میں تم سے مانگوں وہ مجھے دے دو، جو میں تمہیں دوں وہ لے لو، جس سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ تو کہا کہ من کنت مولا، حدیث آپ کے سامنے ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس کے بعد کیا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد مخالفتوں کی کتنی طوفانی ہوائیں چلیں گی۔ ان تمام طوفانی ہواؤں سے جناب امیر کو گزر کے جانا ہے، اور آپ کو بھی انہی طوفانی ہواؤں کو اپنی زندگی میں برداشت کرنا ہے۔ لہٰذا فرش اعضا، ائمہ سے توسل، حدیث قصہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کام کرتے ہیں بظاہر معمولی سے ائمہ کی بارگاہ میں ثابت کرنے کے لیے کہ ہم آپ سے مودت کرتے ہیں، تو یہ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی وفاداری کو ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جتنی دفعہ آپ دن میں اپنی وفاداری کو ثابت کریں، اس سے کروڑہا اربہا گنا زیادہ یہ خانوادہ، یہ خاندان آپ کو اپنی طرف سے تحفے بھیجے گا۔ لہٰذا دفتر جا رہے ہیں،
آپ صلوات پڑھتے ہوئے جائیے، دفتر سے آ رہے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے جائیے، موٹر سائیکل پر بیٹھے، گاڑی میں، بس میں، منی بس میں، رکشے میں، کسی اور سواری میں صلوات پڑھتے ہوئے جائیے، بڑا مفت کا ثواب دیتی ہے یہ صلوات سلطان۔ اب ایک سوال ہوا مجھ سے، اس کا جواب بھی دے دوں اور یہاں پر موضوع سے متعلق بھی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں آج جو گفتگو کرنی ہے وہ ساتویں امام حضرت باب الحوائج ابی الحسن امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، ساتویں امام کی بارگاہ میں گفتگو کو اپنی ہدیے کے طور پر ہم پیش کریں گے۔ تو اب یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیجیے مزید اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، خدا فرما رہے جو رسول خدا نے فیصلے کیے اس کو مان لو، دلوں میں کوئی برائی نہ آئے۔ اللہ اکبر، یعنی عجیب ہے، خوف آتا ہے رسول کے سلسلے میں۔ دیکھو برا مت سمجھنا رسول کو، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے حبیب تم بہترین اخلاق کے درجے پر ہو، صبر تحمل تمہارے اندر ہے، میٹھی زبان تمہاری ہے، تمہارا اٹھنا پھرنا چلنا بیٹھنا سب بہترین ہے، تم نے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، امت کی وجہ سے تم نے پتھر کھائے۔ ایسا آدمی اگر آپ کی اسی کالونی میں ہو جو کالونی کی خاطر تمام زحمتیں اٹھائے، تو جیسے ہی آپ اس انسان کو آتا ہوا دیکھیں گے نا، کہے گا بھائی آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے چھوڑ دیجئے، آپ چھوڑ دیں گے، بھائی دیکھیے آپ یہاں سے اس وقت چلے جائیے، آپ کتنا احترام کریں گے، برا خیال آنا تو درکنار، آپ دیکھیے آپ ایک عام آدمی کا اتنا احترام کریں گے۔ رسول خدا کے بارے میں جو قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان آیات کو دیکھنے کے بعد بھی رسول کے فیصلوں کے سلسلے میں جو اپنے دل میں برے خیالات لائے، اب آپ یہ بتائیے کہ میں اس کو اسلام کے کس درجے پر رکھوں؟ تو آپ کا مقابلہ ان لوگوں سے نہیں ہے، آپ کا جو مقابلہ ہے اور جو آپ کی دوڑ لگی ہوئی ہے اہل بیت کو چاہنے اور ان سے عشق کرنے کے سلسلے میں، وہ مودت اور محبت کی دوڑ ہے۔ آپ رسول خدا کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں دعا نطبہ میں؟ افضل من اعتمدتہ، اے پروردگار ہمارا رسول، آخری رسول رسول اللہ بہترین ہیں، افضل ترین ہے کن میں؟ یہ اس 6 ارب مخلوقات کے ساتھ، اس ان 6 ارب انسانوں کے ساتھ رسول خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جن جن پر تو نے اعتماد کیا ان میں سب سے افضل ہے۔ ہمہ شمہ کے ساتھ تو رسول خدا کا مقابلہ کرنا بھی مت، ابو جہل اور ابو لہب سے مقابلہ کرو گے، یعنی رسول خدا ابو جہل ابو لہب سے بہتر ہیں، شداد سے، نمرود سے، قارون سے، فرعون سے بہتر ہے رسول خدا۔ یہ توہین ہے، رسول خدا کی تعریف نہیں ہے۔ پروردگار جن جن پر تو نے اعتماد کیا، یعنی 1,24,000 انبیاء اور ان کے اولیاء، اوصیاء، شہداء، کل جو گفتگو گزری، صالحین، صدیقین، تمام کے تمام، حتیٰ جبریل پر خدا اعتماد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اپنی وحی لے کر بھیج رہا ہے۔ اسرائیل پر خدا کو اعتماد ہے کہ نہیں ہے؟ دوراغہ جو جہنم کا ہے، جو حاجب اور دربان ہے جنت کا، اس پر خدا کو اعتماد ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خدا کے جو متقی بندے تھے، نہیں، تقوی کے ساتھ یہ تقوی کی اس منزل پر تھے کہ خدا اپنے پیغامات کے سلسلے میں، اپنی امانتوں کے سلسلے میں جن پر اعتماد کر رہا ہے رسول خدا کا، ان سے مقابلہ کر کے فضیلت دیجئے۔ یہ ہمہ شمہ جو 40، 50، 60، 70 برس تک اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے رگڑتے رہے، انتہائی بد مزاج تنخو قسم کے انسان، جن سے مکے میں جن کی بری شہرت، مدینہ میں جن کی بری شہرت، بے ادب بدتمیز قسم کے لوگ، آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے رسول خدا کا؟ افضل من اعتمدتہ، جن پر پروردگار تو نے اعتماد کیا، پروردگار ان سب میں افضل ہیں۔ یعنی رسول خدا کی بارگاہ میں 1,23,999 کی وہ حیثیت نہیں ہے جو رسول خدا کی ہے۔ رسول خدا کی بارگاہ میں جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ملائکہ مقربین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ افضل من اعتمدتہ وسید من اجتبیتہ، اور جن کو تو نے برگزیدہ مقام دیا ان میں سب سے بڑے ہیں ہمارے رسول۔ لہٰذا اب آپ نے جب یہ بات کی تو یہاں سے ایک سوال ہوا، آج موضوع ہے مودت اور محبت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے رسول خدا کا مقابلہ اور مقایسہ اور موازنہ انبیاء اولیاء کے ساتھ ہے، خدا کے عظیم ترین بندوں کے ساتھ، تو فرش اعضاء پر آنے والا کا موازنہ، مقابلہ، مقایسہ اس سے نہیں ہے کہ جس کے دل میں علی بن ابی طالب محبت ہے ہی نہیں، سرکار، اور جو بغض رکھتا ہے۔ تو زمزم کا کیا مقابلہ نجس پانی سے؟ آپ کے دل میں محبت ہے، امیر المومنین ہے، پنجتن کی محبت ہے، 12 امام، 14 معصومین کی محبت ہے،
آپ کے دل کا کیا مقابلہ ان سے کہ جو دل میں لات اور عزا کی محبت بٹھائے بیٹھے ہیں، بتوں کی محبت بٹھا کر بیٹھے ہیں؟ آپ کا کیا مقابلہ بت پرستوں کے ساتھ؟ بت ہزاروں قسم کے ہو سکتے ہیں. انسان لکڑی کے بت بناتا ہے، انسان حلوے کے بت بناتا ہے، انسان اپنے دل میں زبردستی کسی انسان کو وہ مقام دے جس کا وہ مستحق نہیں، تو یہ بھی بت ہے. زبردستی آپ نے بت بنا دیے، تو کیا مقابلہ آپ کا؟ لہٰذا یہ چھٹے امام نے یہی فرمایا تھا، ما لک والناس. صحابی آئے، امام نے دفعتاً کہا وہ کیا تم یہ لوگوں نے کر دیا، کیا لوگ کرتے رہتے ہو؟ الناس اخذوا دینہم عن الناس، لوگوں نے اپنا دین لوگوں سے لیا ہے. وَأَنَّكُمْ أَخَذْتُمْ دِينَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، تم نے اپنا دین رسول سے لیا. کہاں رسول، کہاں ہم لوگ؟ تو تمہاری بات کو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے. میں اپنا لفظ کہوں، اپنا جملہ، ہر ایک سے بھڑ جاتے ہو، ہر ایک سے بحث کرنے لگ جاتے ہو، ہر ایک کو ثابت کرنا چاہتے ہو. بھائی نہیں مان رہا تابوت کی حیثیت کو، ایک آدمی وہ کہہ رہا لکڑی کا ڈبہ آیا، کہتے رہو. میں کہہ رہا آپ کی کیا ڈنڈا نکالتے ہیں اس پہ پنجہ لگا دو. نہیں مانیے آپ، ہمیں آپ کو نہیں ثابت کرنا، ہمارا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہے، اس کے لیے ثابت ہو گیا، ختم بات. تو یہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ہر مقام پر ہر ایک سے بھیڑنے کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. لہٰذا اب آپ آئیے، آپ کا مقابلہ ان سے نہیں ہے کہ جو جناب امیر سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہیں یا جناب امیر کو پہچانتے نہیں. آپ کا مقابلہ ان سے ہے کہ جو جناب امیر سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہیں صاحبان مودت. مودت محبت سے ایک آگے بڑھا ہوا درجہ. اور میں کیا کہوں، واقعی دعا نکلتی ہے مرحوم راغب اصفہانی کو کہ انہوں نے اپنی کتاب جو مفردات راغب ہے وہاں پر یہ بحث چھیڑی ہے کہ مودت کا مطلب کیا ہے. خدا نے جو قرآن مجید میں یہ فرمایا، دیکھیے وہ تو درجے آپ کو پتہ لگ گیا ایمان کے کہ دیکھو ناگواری کا تاثر نہ آئے، تیوریوں پہ بل نہ آئے، رسول کے پاس آؤ، فیصلہ کر دیا، دل میں برے جذبات نہ آئیں. پیر پٹکتے ہوئے مت جانا، پیر پٹکنا تو چھوڑ دو، دل میں برے جذبات نہ آئیں. اچھا اس کے بعد پوری رضا اور رغبت اور خوشحالی اور رضامندی کے ساتھ اپنے سر کو ادب سے جھکا دو. یعنی تمہارے وجود کی کسی تہ میں رسول خدا کے فیصلے کے بارے میں رتی برابر بھی اعتراض نہ ہو. یہ کہاں ملتا ہے آپ کو؟ یہ کربلا والوں میں ملتا ہے اور ابو الفضل عباس میں ملتا ہے، کل جو گفتگو گزری. لہذا راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ مودت جو خدا نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ میں کار رسالت کے مقابلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اجر مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے گھر والوں سے مودت رکھو. اور آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو چاہتے رہو، ان سے محبت کرتے رہو. محبت بھی عربی کا لفظ ہے جو حب سے نکلا ہے. حب دار امیر المومنین، حب علی بن ابی طالب، آپ یہ کہتے ہیں محبت نکلا ہے حب سے. مودت عربی کا ایک الگ لفظ ہے، محبت ایک الگ لفظ ہے. مودت نکلا ود سے، محبت نکلا حب سے. تو خدا نے محبت کیوں نہ کہا؟ آپ ترجمے میں عربی کا لفظ لاتے ہیں محبت، تو خدا نے محبت کیوں نہ کہا؟ خدا نے مودت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیا خدا کی عربی آپ سے مجھ سے، تو یہ ہے کیا مودت؟ تو راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ ان کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مودت نکلی ہے وددہ سے، اور وددہ نکلا ہے وتدہ سے. واو دال دال، یہ نکلا واو تے دال سے. تے سمجھتے ہیں آپ؟ تے سے جس سے تالو لکھا جاتا ہے، تے جس سے تالا لکھا جاتا ہے. اور جب کبھی سوال جواب کی نشست میں جاتا ہوں میں، تو جو اردو میں سوالات آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ کتنی خلوص کے ساتھ ہمارے بچوں کی اردو کا املا بگاڑا جا رہا ہے اسکولوں میں. یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس نے لکھا ہے کیا پڑھے انسان. تو املا تو چھوڑ دیجیے سرکار، آپ کوئی کہ میر انیس کے بجائے میر انیس کے شعر پڑھے ہیں آپ نے، تو آپ پریشان مت ہوئیے گا. لہٰذا املا اتنا برا بگاڑا جا رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور کتنے بچے غلط چیزیں لکھتے ہیں، وہ ہم سے کوئی کام نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے ایک چیز کو سمجھیے، یعصوب الدین جناب امیر کا لقب ہے. یعصوب میں سے نہیں ہے، یعصوب میں سین ہے. سلام علیکم والا سین، خدا کے لیے اس کو نوٹ کر لیجئے جب بھی یعصوب لکھیں. تو جناب فاطمہ زہرا کا لقب زہرا ہے، زہرا نہیں ہے. آخر میں زے، ہے، رے، الف اور حمزہ ہے. اس کو یاد رکھیے گا. جو بی بی کا لقب ہے عذرا، عین زال رے الف حمزہ ہے. اس کو خوب اچھی طرح سے کسی بھی عالم کو چیک کروانے کو دیا کیجئے. یہ شہزادی کے نام ہے، بی بی کے نام ہے، اور کبھی انتہائی نامناسب نام ہو جاتا ہے مانا کہ جس کو دیکھ کر انسان کا خون کھول جاتا ہے. اسی طرح عامہ کے القاب، بہرحال اس کو جانے دیجئے.
تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ وددا نکلا وتدا سے، واو دال دال نکلا واو تے دال سے۔ اس کا کیا مطلب ہے واو تے دال؟ اس کا مطلب ہے کہ محبت کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں کسی کو، آپ کے دل میں محبت کے جذبات ہیں۔ اب اس کے معنی ہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، گھر پہ بلانا چاہتے ہیں، ان کے گھر جانا چاہتے ہیں، تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ محبت ہے۔ وددا کا کیا مطلب؟ مودت کا، وہ کہتے ہیں نکلا وتدا سے۔ وتدا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کو کسی چیز میں اچھی طرح سے دباؤ کے ساتھ گھونپ دیا جائے، گاڑ دیا جائے، بالکل جس طرح سے کہ پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے جس طرح سے پہاڑوں کو زمین میں کیل کی طرح ٹھوک دیا ہے۔ یہاں پر محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں پسند کرتا ہوں اہل بیت کو یا میں چاہتا ہوں اہل بیت کو، یعنی اپنی مودت کے مادے کو اس طرح سے اہل بیت کی ہستیوں میں، ان ذوات مقدسہ میں اس طرح سے فنا ہو جاؤ کہ جس طرح سے پہاڑ زمین پر ٹھوک دیا گیا ہے، تم اہل بیت سے اپنے آپ کو جدا نہ کر پاؤ۔ لہٰذا محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں پسند کرتا ہوں، مودت کا مطلب یہ ہے کہ میں اس طرح سے جڑ چکا ہوں کہ اب ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کرو اہل بیت سے، سرکار محبت تو ہو ہی جائے گی، جو نہ کرے محبت وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔ کون ہے جو مولا حسین کو دیکھ کے محبت نہ کرے؟ کون ہے جو امام حسن کو دیکھ کے محبت نہ کرے؟ آخر مجھے بتائیے ان میں خامی کیا ہے جو آپ نفرت کریں گے؟ نفرت کرنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے حسین ابن علی سے اختلاف ہے، نفرت کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جانوروں سے بھی پست ہوں، کیونکہ مدینے کے جانور، دنیا کے جانور ائمہ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ روایت آپ کو پتا، امام معصوم کا گوشت، جناب سیدہ کی بلا فصل اولاد کا گوشت، اور آپ کے اور ہمارے 12 اماموں کا گوشت، جس میں آپ اضافہ کر لیجئے جناب زینب کے نام کا، اور پھر وہ امام زادے کہ جو منصوص ہے، جن پر نص آئی ہے، فرض کیجئے جناب حضرت ابوالفضل عباس، لے لیجئے اس میں آپ جناب حضرت علی اکبر کو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور جو امام زادے منصوص ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جانور ان پر حملہ نہیں کر سکتا، جانور نہیں کر سکتا، ریچھ، بھیڑیا، یہ انسان حملہ کر سکتا ہے۔ جو انسان ایسوں پر حملہ کرے اسے آپ کہیں گے بالکل بھیڑیا، یہ بھیڑیا کی توہین ہے، اسے آپ کہیں گے دسیوں نام ہے، کیا کہوں میں، اسے آپ کہیں گے یہ ریچھ ہے، یہ زہریلا سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ بچھو سے بھی بدتر ہے اس کا زہر، یہ سانپ ہے، سانپ سے بھی بدتر ہے تو سانپ یہ آستین کا۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کو۔ لہٰذا آپ روایتوں کو دیکھ کر، کل جو جناب امیر کی گفتگو ہوئی تھی، اہل بیت کو وہاں رکھو جہاں خدا نے رکھا ہے، یا علی دشمنوں کو کہاں رکھے، تو شاید جناب امیر جواب دیں گے کہ عربی کی عبارت میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمارے دشمنوں کی نجاست کو بتا سکے۔ اب آپ سن لیجیے اس بات کو، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی گمراہ۔ خدا کے پاس اگر کوئی چیز ہوتی بتانے کی تو خدا اس لفظ کو لے آتا۔ خدا کے پاس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے علم میں ہے، لیکن عربی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ منعکس کر سکے اس مرحلے کو۔ کہا کہ یہ جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں زیادہ۔ یہ آپ اس بات کو سمجھیے اور اپنے بچوں تک پہنچائیے۔ لہٰذا یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جو امامت کے سلسلے میں ائمہ کے فیصلے ہیں، رسول خدا کے فیصلے ہیں، کس طرح سے فیصلے ہیں، بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے تمہید باندھے ہوئے آپ کو لے کے چلتا ہوں میں 7ویں امام کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ 7ویں امام کا جو لقب ہے وہ ہے ابو الحسن الاول، اور العالم، اور ابو الحسن الماضی یا عبد صالح۔ عبد صالح کیوں ہے؟ خدا کا نیک بندہ۔ ائمہ ہمارے نیک بندے، آپ نہیں، ائمہ نیک بندے، ان کے اصحاب خدا کے نیک بندے ہیں۔ یہ اصحاب 7ویں امام کے اصحاب کے درمیان یہ کوڈ ورڈ تھا کہ اگر خط پکڑا جائے تو اس میں موسیٰ ابن جعفر کا نام نہ ہو، عبد صالح کا نام ہو۔ اور یہ راویوں نے اپنے درمیان، لگتا ہے مجھے یہ کہ طے کر لیا تھا کہ دیکھو تم نے جو سوال پوچھا تھا مجھ سے تو میں گیا تھا عبد صالح کے پاس، فَأَجَابَ الْعَبْدُ الصَّالِحِ، تو عبد صالح نے یہ جواب دیا، ایک لقب یہ۔ دوسرا ابو الحسن الماضی، وہ ابو الحسن جو گزر گئے، یہ کب کا ہے؟ شاید امام کی شہادت کے بعد کا۔
ہمارے 4 ائمہ کے لقب کنیت ابو الحسن ہے. پہلی جناب امیر، دوسرا جناب امام موسیٰ کاظم، تیسرا امام رضا علیہ السلام، چوتھے امام علی النقی علیہ السلام. یہ 4 امام ہیں ہمارے کہ 4 اماموں کا نام آیا، کم از کم ایک سلوات کی تو جگہ بنتی ہے. روایتوں میں بہت ہی کم دیکھا گیا ہے کہ جناب امیر کو کہا جائے ابو الحسن. جناب سیدہ مخاطب کرتی تھی، جناب رسالت مآب مخاطب کرتے تھے، لیکن اور اصحاب نے ابو الحسن کہہ کے مخاطب نہیں کیا، بہت قلیل دیکھا ہے میں نے. لہٰذا جب کہا جاتا ہے ابو الحسن الاول، ابو الحسن الثانی یا ابو الحسن الثالث، پہلا ابو الحسن، دوسرا ابو الحسن، تیسرا ابو الحسن، تو یہ جناب امیر کو ہٹا کے بات کی جاتی ہے. لگتا یہ ہے کہ ائمہ نے بھی یہ نہیں چاہا جناب امیر کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے کہ ہم 1 2 3 4 کی گنتی میں جناب امیر کو لائیں. لگتا یہ ہے مجھے. تو پہلے ابو الحسن، دوسرے اور تیسرے ابو الحسن جناب امام موسیٰ کاظم کی کنیت. اور عبد صالح ہے ابو الحسن الماضی ہے. مادر گرامی کون؟ جناب نجمہ خاتون، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں، وہ ان کا نام نجمہ. اچھا، اور ماں کا نام کیا ہے؟ حمیدہ بربریہ، جو کہ بربر سے تھی. اور بربریہ کا لقب ہمارے یہاں مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن بربر کا لقب جہاں سے یہ لفظ آیا ہے وہ علماء لغت نے لکھا ہے کہ جو ہمارے علاقے سے باہر کا ہو اس کو ہم کہتے تھے بربر. یعنی شمال افریقہ میں جو یورپ سے آیا یا یورپ کی سرحدوں سے آیا اس کو ان کی زبان میں کہا جاتا تھا بربر. ہمارے یہاں ایک الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس معنی کا اس معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولادت کب ہوئی ہے؟ 128 ہجری میں. شہادت کب ہوئی ہے؟ 183 ہجری میں. 128 ہجری سے 183 ہجری لگائیے ذرا حساب. آپ میں سے جس کا حساب تیز ہے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا عمر مبارک کتنی تھی. 50 برس سے کچھ زیادہ کی عمر ہے امام کی. جی 56، 56 سال. 128 سے 183. قید میں جو رہے 173 سے 183 تو یقینی ملتا ہے ہم کو کہ قید میں رہے. اس کے علاوہ جو ایام ہیں اس کے بارے میں تاریخ واضح نہیں ہے، لیکن اس دوران بھی کم و بیش قید میں گئے، چھوٹ کے آئے، یہ سلسلہ یقیناً لگتا ہے کہ رہا ہوگا. ولادت ہوئی 128 ہجری. کون سے امام کی بات ہو رہی ہے؟ 7ویں امام کی. 7ویں امام کب امام بنیں گے؟ جب چھٹے امام دنیا سے جائیں. تو لہٰذا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ امام موسیٰ کاظم کب امام بنے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ نکال دیجئے، 7ویں امام کی امامت کا آغاز ہو جائے گا. چھٹے امام کی کب شہادت ہوئی؟ 148 ہجری میں. 148 ہجری میں شہادت ہوئی ہے. کب؟ ماہ مبارک رمضان میں، شوال میں. تو 148 ہجری سے 148، 148 سے 158، 168، 176، تقریباً 35-36 سال امام نے امامت کے فرائض انجام دیے. اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کی امامت ہے، اسی طرح سے امام علی نقی علیہ السلام کی امامت ہے، اسی طرح سے جناب امیر المومنین کی تقریباً امامت ہے 30، 33، 35. یہ وہ امامت کے ایام ہیں جو سب سے طویل ہیں امام زمانہ کی امامت کو ہٹا کر، کہ مولا کو آپ جانتے ہیں کہ 1000 برس سے زیادہ ہو چکی ہے. اب یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. دختران گرامی کتنی تھیں آپ کی؟ 17، 18. بیٹے بھی تقریباً کم و بیش یہی تعداد تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو 148 ہجری میں امام بنے تو کتنے برس امامت رہی؟ تقریباً 30 برس سے زیادہ، 30، 32، 33 برس. منصور دوانقی، مہدی، ہادی اور ہارون، 4 بنی العباس کے خلیفہ اور بادشاہوں کو امام موسیٰ کاظم نے دیکھا ہے اور ان کے زمانے میں رہے. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ بڑے عجیب ہے. اگر آپ جا کر روایات کو دیکھیں تو نزدیک ترین جو صحابی تھے امام موسیٰ کاظم، امام صادق علیہ السلام کے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ چھٹے امام کے بعد کون سا بیٹا امام بنا ہے. یہ آپ اتنی آسانی سے بچوں کو سکھا رہے ہیں بیٹا 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام کے جید شاگردوں کو نہیں پتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دیکھیے یہ لوگ بڑے عجیب قسم کے ہیں، احسان فراموش ہے یہ امت. اور اس امت کو امت مرحومہ کہا کیوں جاتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. حقیر سا طالب علم ہوں، آپ بتا دیجیے گا شاید کہ یہ امت وہ ہے جس پر رحم کیا گیا. اتنی بے رحم امت ہے، اتنی بے رحم امت ہے جس نے آل رسول کو تیروں سے چھلنی کر دیا. اس کے باوجود یہ کہتی کہ ہم امت مرحومہ ہیں. تم امت مرحومہ ہو، رسول کے خانوادے کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ 1400 برس ہو.
کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو نہیں پتا تھا، امام نے وصیت کی ہے، اور کافی عرصے تک امام کے شاگردوں نے، چھٹے امام کے شاگرد کہنے ساتواں کون ہے، تو گئے کون ہے بھائی. اب یہاں پر بڑی طویل گفتگو ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے. آپ پاکیزگی دیکھیے چھٹے امام کے شاگردوں کی. امام سے فقہ کا علم لیا ہے، تفسیر کا علم لیا ہے، تمام علوم لیے ہیں، ساتواں امام سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی نے بھی دعویٰ امامت نہیں کیا. بھائی جب تک نہیں مل رہا ہم ہیں وقت کے امام، آ جاؤ. ایک چیز تو پوچھیے، امام صادق کی امامت کتنے برس رہی ہے؟ 33 برس. 33 برس کوئی کسی آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کے درس میں 33 برس گیا، آغا بروجردی کے، محسن الحکیم کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے درس میں 33 برس گیا. آپ کہتے ہیں بہت بڑا فقیہ ہے 33 برس. تو جو چھٹے امام کے درس میں 33 برس گیا وہ کیسا فقیہ ہوگا؟ وہ کہہ سکتا ہے نا بھائی ہم نے کیا اور کیا کیا علوم سیکھے ہوں امام سے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہیں ہمارے پاس آ جاؤ. سب کہہ رہے ہیں امام کو ڈھونڈو. کہا جب تک امام نہیں ملے، کہا نہیں ملے تمہاری ذمہ داری ہے کہ امام کو ڈھونڈو. امام مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے امامت کا. لہٰذا یہی جملہ 8ویں امام کے خطبے میں ہے، یہی جملہ چھٹے امام کے خطبے میں ہے. کیا فرمایا 8ویں امام نے خراسان میں جو خطبہ دیا جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد خراسان میں؟ فرمایا لا مثل لہ ولا نظیر. امام کی نہ مثال لائی جا سکتی ہے نہ اس کی نظیر لائی جا سکتی ہے. یعنی اگر میں آپ کو 7ویں امام کا علم بتاؤں، کیوں دیکھیے آپ، میں بتاؤں آپ کو 13 کروڑ ابو علی سینا، 500 کروڑ آئنسٹائن، اور 2-4 ارب خرب ارسطو، 18-20 ارب خرب افلاطون، ان کو جمع کر لیں. امام رضا علیہ السلام فرمائیں گے بھائی ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کسی بھی طرح سے یہ تم کے عرب خرب میں لگے ہوئے ہو، کیونکہ آپ امام کو غلط طریقے سے پہچانتے ہیں. آپ کہتے ہیں جب تک امام ہمارے علم کے مطابق اچھے کام کرے گا وہ امام ہے. امامت کی بنیاد یہ ہے ہی نہیں. جا کر دعائے ندبہ میں پڑھیے آپ، این السبب المتصل بین الارض والسماء. امام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے جو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے. یہ صرف اگر سمجھ سکتا ہے تو یا امام کے 13 آباء و اجداد جناب سیدہ یا ابو الفضل عباس سمجھ سکتے ہیں. کیا خصوصیت ہے امام کی بنیادی ترین؟ امام وہ سبب ہے جس کے ذریعے عالم ظاہر عالم غیب سے متصل ہے. اگر امام نہ ہو یہ رابطہ ٹوٹ جائے گا. اگر اب میں بچوں کے لیے بتاؤں، اگر آپ کے موبائل کا رابطہ اینٹینا سے، بوسٹر سے، وہ جو ٹاور پہ لگا ہوا ٹوٹ جائے، یہ کھلونا تو ہو سکتا ہے، موبائل فون نہیں بن سکتا. لہذا عالم ظاہر کو عالم غائب سے، اس شہود کو غیب سے متصل کرتی ہے امام کی ذات. یعنی امام کی ذات کا ایک پہلو غیب کی طرف ہے، ایک پہلو ظاہر کی طرف ہے. ایسی ہستی کو آپ تولیں گے کہ کب گھٹنوں پہ سر رکھ کے سو گئے، نماز کیوں نہیں پڑھی. ایسی ہستی کو تولیں گے کہ یا تو اتنی طاقت تھی کہ 4 انگلیاں گڑائیں دروازہ اکھیڑ لیا، اور 40 آدمی 44-45 آدمی ہلا نہیں سکتے تھے اس دروازے کو. یہ علامہ ہندی نہیں کہہ رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن ابی الحدید المعتزلی نے کہا ہے یہ جملہ کہ 44 آدمی جس کو نہیں ہلا سکتے تھے. یا علی تم نے وہ دروازہ اکیلے اکھاڑ لیا؟ اکیلے بھی نہیں اکھاڑا، 4 انگلیاں گاڑ کے اکھاڑا. پوچھا گیا، اب یہاں پہ یہ بات آ گئی ہے، مقطع میں آ گئی ہے، سخن گسترانہ بات تو سن لیجیے. وہ یہ کہ یا علی آپ 4 انگلی گڑائیں. اچھا، جناب امی کے گھر میں گیا ایک شخص کا جو کی روٹی ہے علی کے ہاتھوں سے ٹوٹ نہیں رہی، زور لگا کے توڑ. کہا یہ کیا اور وہ کیا؟ کہا کہ دیکھو ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت رحمانیہ. میں نے دروازہ خیبر اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھیڑا تھا، رحمانی طاقت سے اکھیڑا تھا. اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ کس طرح سے طاقت رحمانیہ، جب علی نے ارادہ کیا طاقت رحمان ہاتھ میں آ گئی تو 4 انگلیوں سے دروازہ اکھیڑ لیا. جب ارادہ نہ کیا تو جو کی روٹی گھٹنے سے نہیں ٹوٹ رہی. تو آپ اعمال سے مت پہچانیے امام کو، آپ پہچانیے کہ نص سے رسول خدا کے ذریعے. آپ جناب سیدہ کو، جناب سیدہ کے جو اعمال آپ تک آئے ہیں وہ دل میں مودت کا جذبہ تو معجزن کر سکتے ہیں،
لیکن آپ پہچانیے حدیثوں کے ذریعے ایک دفعہ طے ہو گیا سیدہ نساء عالمین ہیں، بس اب شہزادی کی عبادتیں نقل ہو گئی تو کیا کہنے، نقل نہ ہوئی تب بھی سیدہ نساء عالمین ہیں۔ ہم نے 14 معصومین کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر کب مانا ہے؟ ہم نے رسول خدا کی گواہی کے ذریعے مانا ہے۔ قرآن مجید کو چوم کر آنکھوں پہ لگا کر سب سے اونچے طاقچے پر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ پیر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کس پرنٹنگ پریس میں چھپا تھا مدینے کی آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ رسول خدا نے پروف ریڈنگ کروائی صحابہ سے؟ بھائی رسول کا قرآن ہے، اب خبردار پیر مت کرنا، اونچی جگہ پہ رکھنا، نجس نہ کرنا، بے احترامی مت کرنا، اور آگ بوسیدہ ہو گئے سمندر میں جا کر ڈالنا، پاک زمین پہ جا کے دفن کرنا، خبردار جلانا مت، نعوذ باللہ ڈسٹ بن میں مت ڈال دینا، بچے کے ہاتھ سے لے لو۔ آپ کتنے جتن کرتے ہیں قرآن کے؟ یہ اس قرآن میں ہے کیا؟ وہ الفاظ ہیں جو رسول خدا پر اترے تھے، وہ الفاظ ہیں، وہ حقیقتیں تو رسول خدا کے پاس ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ وہ جو 13 ہستیاں ہیں رسول کے وجود سے نکلی ہوئی، ان میں رسول خدا کی حقیقت بھی ہے، رسول خدا کا ثبوت بھی ہے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نیزوں پر جو قرآن اٹھائے گئے ان کی وجہ سے جنگ چھوڑ رہے ہو؟ ادھر ہے قرآن، انا القرآن الناطق، قرآن ناطق میں ہوں۔ جب بھی آپ اپنے ذہن کے پیمانوں سے امام کو سمجھیں گے دھوکہ کھا جائیں گے۔ جنگ صفین میں آپ دھوکہ کھا جائیں گے، لشکر نے جنگ روک دی۔ لہٰذا آپ سمجھیے حدیث کے ذریعے کہا کہ کیا کریں؟ کہا کہ جاؤ، چھٹے امام کا ایک بیٹا ہے عبداللہ افتح، اس کا جا کر امتحان لو، گفتگو کی جائے۔ گئے، ان سے 2-3 سوال کیے تو انہوں نے جواب دیا، عجیب سے جواب لگے۔ عجیب سے جواب کیوں لگے؟ کہا کہ پہلے بتائیے کہ کیا جوتے پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ یہ چھٹے امام کا شاگرد ہے اور عبداللہ افتح سے پوچھنے آیا ہے کہ مسئلہ بتائیے ذرا۔ اس کا مطلب ہے اتنی معلومات تھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ چھٹے امام، جو امام دنیا سے جا چکا ہے، اس کا بیٹا اس علم کا وارث ہے کہ نہیں ہے۔ باریک بات ہے، سمجھیے اس کو۔ بھائی یہ تو آپ کو بھی پتا تھا، اگر یہ آپ کو پتا ہے تو آپ بھی امامت کا دعویٰ کر دیجئے۔ کہا کہ نہیں، یہ امتحان لے رہے ہیں، امامت کا دعویٰ ہوگا کس طرح سے؟ ہم امتحان لیں گے معجزات کے ذریعے۔ امامت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس چیزوں کا علم موجود ہو، امامت نام ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پچھلے امام کی وصیت بھی ہو۔ پہلے ہم امتحان لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال کیا، جواب دیا۔ دوسرا سوال کیا، کہا کہ جوتوں پر مسح ہو سکتا ہے؟ کہا کہ قوم صلحاء لا یصنعون ویمسحون ولکن نحن لا نستطیع ذلک۔ اچھے لوگ تھے، گزر گئے پہلے، وہ نہیں کرتے تھے مسح پیروں پر، جوتوں پر، لیکن ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ امام ہی کیا جو علم لدنی کے مقابلے میں ہما شما کی بات کرے؟ وہ کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، یہ میرا امام ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا چلو میاں، یہ تو کام تمام ہوا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک مرد اگر کہے اپنی بیوی سے کہ طلاق طلاق طلاق، تو طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مرد نے کہا ہمایاں نہیں ہوتی، وہ امتحان لے رہا ہے، ہمایاں نہیں ہوتی، ایک جگہ بیٹھ کے کسی نے کہا اپنی بیوی کو طلاق طلاق طلاق، نہیں ہوتی، ایک لمبا پروسیس ہے اور توازن مسائل میں، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کسی نے کہا اپنی بیوی کو کہ تجھے میں نے اتنی دفعہ طلاق طلاق کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ بھائی جب 3 دفعہ کہنے سے ہو جاتی ہے تو آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر اگر کہا گیا تو اس خاتون کی 7 نسلیں تک متعلقہ ہو گئیں۔ تو کہا یہ بتائیے کہ انت تعلق بعدد نجوم السماء، میں نے تمہیں طلاق دی اتنی دفعے جتنے کہ آسمان میں ستارے ہیں، تو یہ کیا الگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ میں جملہ کہوں، بھائی دیکھیں تمہارے باپ سے پوچھا تو ہے ہم نے، ہمیں تو پتہ ہے، تمہیں بھی دیکھیں تم نے باپ سے کتنا علم لیا۔ سنیے ذرا اس بات کو، پہلے کتابی علم کے امتحان سے گزر جاؤ، پھر الہی علم کی بات کریں گے۔ کہا کہ دیکھو جب وہ برج جوزہ میں آ جائے نا چاند، تو پھر اس کا مطلب ہے طلاق ہو گئی۔ کہا کہ بہت شکریہ حضور، بڑے مہربانی اور مصافحہ کیا، بہرحال آپ آل رسول ہیں، کہ بات نہیں بنی، بے بہرا ہے علم سے۔ چھٹے امام جاتے جاتے اپنے صحابی کو اتنا علم دے کر گئے ہیں کہ امام کے بیٹے کا یہ امتحان لے رہا ہے، امامت کو سمجھیا۔ اور ہمارا ترہ امتیاز یہ ہے کہ امام کی جو اولاد امام سے جتنی نزدیک ہو، جب تک امام واضح اشارہ نہ کریں ہم اس کو امام نہیں مانتے۔ میں اس وقت گفتگو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا
کہ جو نوے امام کی امامت کے سلسلے میں ہمارا پہلا امام ہے نا، نوے امام ہمارے پہلے امام ہیں جو کہ 8 برس کی عمر میں امام بنے، اور جو ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے 8 برس کے بچے کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے، 1400 سال پرانی گفتگو کی بات نہیں کر رہا، جو آج کے دور میں گفتگو کی ہے، وہ گفتگو اتنی مدلل اور مستحکم ہے کہ آپ پڑھیں تو آپ کو پڑھ کے وجد آ جائے گا۔ کہا کہ اچھا باہر آئے، کہا کہ کیا کریں، ہوتے ہوتے دوبارہ گئے مسجد نبوی میں، کہا بھائی کچھ خبر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چپکے سے آدمی اٹھ کے آیا، جتھا بیٹھا ہوا تھا لوگوں کا، بڑے بڑے علماء اور مولانا حضرات تھے، چپکے سے اٹھ کر آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹے کے پاس گیا تھا جعفر صادق کے، کچھ نہیں پتا بیچارے کو کیا کہہ رہا ہے، مطلب وہ یہ کرتے تھے ہم یہ کرتے ہیں، تو جیسے آپ کا مزاج ہے نا، جو اہل بیت سے ذرا ہٹے آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، مولانا باتیں کر رہے تھے، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ خون کی اس طہارت کا قصور ہے جو ماں باپ نے آپ کے اندر ڈال دی۔ اگر تو ہم مولانا حضرات سمجھتے ہیں ہماری مجلس سننے آئے، اچھا میں کل بھی آ جاؤں گا اور اپنے دکھڑے سناتا رہوں گا آپ کو، 2-4 آدمی بیٹھے ہوں گے کہ مولانا جلدی سے ختم کیجیے تاکہ مائک بند کر کے جاؤں، تو یہ سب کا سب اہل بیت رسول کے عشق میں آپ اس پر شہزا پر، اور آپ سن میری بات اسی لیے رہے ہیں، یقین کیجیے مقرر کا کوئی کام ہی نہیں ہے مجلس میں، اگر آپ کے دل میں محبت نہ ہو میں لاکھ گلا پھاڑ دوں، تو یہ آپ کے خون کی طہارت اور جن ذاکروں کا آپ نے سنا ہے میں ان کی محنت کو یہاں وصول کر رہا ہوں، میری محنت کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، خوب توجہ کے ساتھ اور شکر کیجیے اس بات کا۔ کیا کہنا ہے، مسجد نبوی میں گیا، ایک بہت رش لگا ہوا تھا، حلقہ درس تھا، وہاں سے ایک آدمی چپکے سے آیا، چپکے سے اٹھ کے آیا، کہا کہ تم نے موسیٰ ابن جعفر سے بات کی ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بیٹا ہے ایک اور جعفر صادق کا، اس سے بات کرو۔ تو کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے جا کر گفتگو کی، معذرت کے ساتھ عجیب غلطی کر دی، وہ دوسرا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے امام جعفر صادق کی امامت کا، نہ کہ امام موسیٰ کاظم کی۔ امام موسیٰ کاظم کی امامت کا واقعہ میں بتاؤں گا تو تصحیح کر لیجئے اس کو، آپ تصحیح کر لیجئے آپ، الحمدللہ خدا نے بتا دیا کہ کن کی بات کرو، یہ بھی نہیں اندازہ ہو کہ تم کس امام کی بات میں کرنا شروع کی تھی کہاں پہنچ گیا۔ یہ واقعہ ہے چھٹے امام کا، اصلاح کر لیجئے۔ کہا کہ تم گئے تم بھائی کے پاس، تو تم یہ بتاؤ کہ تم جعفر صادق کے پاس بھی گئے؟ کہا کہ یہ کون؟ کہا اس گھرانے گئے۔ تو کہا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایک شخص اگر طلاق دے آسمان کے ستاروں کے برابر تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی بائن؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، چھٹے امام نے فرمایا کہ سورہ طلاق آتی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ حفظ ہے؟ ہاں۔ کہا اقرا، پڑھو، پڑھنی شروع کی، پہنچا طلاق والی آیت پر، کہا کہ رک جاؤ، کہا کہ ہاں جی، کہا یہاں پر ستاروں کا کوئی ذکر ہے؟ یہ امامت کا علم ہے؟ نہیں سرکار، امام بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس سے بھی نابلد ہو جو تم پڑھ کے بات سمجھ سکتے تھے، جب وہاں پر آؤ گے جو لوح محفوظ پر ہے تو وہاں تو تمہاری کچھ اوقات ہی نہیں ہے، جو پڑھ کے تمہیں نہیں سمجھ میں آیا۔ پھر امام نے گفتگو کی اور امام نے باتوں کو سمجھایا، لہٰذا یہ ایک میں نے وہ جواب آپ کو بتا دیا کہ جو امام نے تھا۔ یہی بات ساتویں امام کے ساتھ، راوی بیٹھا ہے، امام کو سمجھیے امام کے فعل کے ذریعے، امام کی نص کے ذریعے، راوی بیٹھا ہے چھٹے امام کے سامنے، کہہ رہا ہے ابن رسول اللہ آپ کے بعد کون ہے ہمارا امام؟ تو فرمایا کہ امام وہ ہے کہ لا یلہو ولا یلعب، میرے بعد امام وہ ہے کہ جو نہ لہو لعب میں پڑتا ہے نہ کھیل تماشے کرتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی روایت ملتی ہے کہ امام تقی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہ پوری روایت جا کر پڑھا کیجئے، جب کوئی چھپتا تھا تو امام ڈھونڈ لیتے تھے بچوں کو وہاں چھپے ہو، اور روایت یہ تاریخ میں آئے کہ جب امام نے کہا اب ہم چھپیں تم ہم کو ڈھونڈو گے، کہا کہ چھپ جائیے، امام چھپ گئے، بچے تھک ہار گئے، امام کو نہیں ڈھونڈ سکے، یعنی یہ ایک طرح سے حجت خدا اپنی حجت کا اثبات کر رہے ہیں۔ تو روایت کو وہاں جا کر دیکھیے، علماء نے لکھا ہے وہاں پر، بہرحال وہ ادھر چلی جائے گی بات۔ تو امام نے کہا، چھٹے امام نے فرمایا کہ امام وہ ہے لا یلہو ولا یلعب، کہ جو لہو لعب میں نہیں پڑتا، کھیل تماشے میں نہیں پڑتا، اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرواتا۔ اتنے میں راوی کہتا ہے میں نے ایک بچے کو دیکھا جو ایک بکری کو پکڑ کے لایا اور کہا کہ اس جدی لربک، اس جدی لربک، اپنے رب کے لیے سجدہ کر، اپنے رب کے لیے سجدہ کر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایک بچہ 6 7 8 برس کا جو کہہ رہا ہے اپنے رب کے لیے سجدہ کر، اس کو آپ کھیل تماشے میں ڈالیں گے یا حکیمانہ فعل میں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہ کھیل تماشے میں، ہو سکتا ہے کوئی حکیمانہ فعل میں۔
امام نے ابھی دو سیکنڈ پہلے کیا کہا ہے؟ 3 سیکنڈ پہلے میرا وارث وہ ہے جو لا یلہو ولا یلعب، جو نہ کھیلتا ہے نہ لہو لعب میں پڑتا ہے. راوی بیٹھا، ایک بچہ آیا بکری کے ساتھ کھیلتا ہوا کہ سجدہ کر اپنے رب کے لیے، سجدہ کر اپنے رب کے لیے. امام صادق آگے بڑھے اور اس بچے کو گلے لگایا، کہا کہ بیبی انت و امی من لا یلہو ولا یلعب، اے بیٹا تم پر میرے باپ باپ فدا ہوں، تم وہ ہو جو نہ کھیل تماشے میں پڑھتے ہو نہ لہو لعب میں. اب اس کی تشریح سنیے اس روایت کی غور سے. امام نے کہا میرا وارث وہ ہے جو کھیل تماشے میں نہیں پڑتا. راوی بیٹھا ہے کہہ رہا ہے یہ بچہ بکری کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب یہاں سے وہ فیصلہ کن مرحلہ آ گیا کہ آپ امام کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں یا امام کی حدیث کے ذریعے. امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری نظر میں لہو لعب اگر کر رہا ہے نا، ہماری نظر میں نہیں کر رہا. جو اتنا چھوٹا بچہ ہے اور بکری سے کہے کہ تم اپنے رب کے لیے سجدہ کرو، آگے بڑھ کر گلے لگایا، کہا میرے باپ باپ تجھ پر فدا ہوں، تو وہ ہے جو نہ لہو میں پڑتا ہے نہ لعب میں نہ فضولیات میں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے راوی دیکھ، اگر تو اپنی عقل کو فیصلہ بنائے گا تو تو سمجھے گا کہ میرا یہ بیٹا موسیٰ کاظم کھیل تماشے میں پڑا ہے، لیکن اگر ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ توحید کی نشانی پر گفتگو کر رہا ہے. نہیں ابن رسول اللہ میں نہیں مانتا، تو امام صادق کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ تم نے سورہ نساء کی 65ویں آیت نہیں پڑھی جو امروہہ کے اندر پڑھی گئی تھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. جب بھی کسی چیز کے بارے میں اعتراض ہو اپنی عقل سے فیصلہ مت کرنا، رسول اور اس کے بچوں کی طرف جانا. تمہارا ذہن کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ لہو لعب میں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ لہو لعب میں نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ بات اگر آپ نے سن لی تو اب آپ چلیے آپ کی مشکل کو حل کروں. جب آپ زیارت میں جاتے ہیں نا تو ائمہ کی حدیثیں کیا ہیں؟ من زارا ابی یا جدی بخراسان، 10ویں امام فرما رہے ہیں جو میرے جد علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کرے خراسان میں، عارفاً بحق ہی، میرے جد علی، میرے دادا علی رضا کی کہ حق کی معرفت رکھ کر، حق کا علم رکھ کے نہیں، حق کی معرفت رکھ کر. 9ویں امام فرمائے جو میری پھوپھی کی زیارت کرے قم میں، عارفاً بحقہا، میری پھوپھی کے حق کی معرفت رکھ کر. ائمہ کی زیارتوں میں آیا جو جناب امیر کی زیارت کو جائے حق کی معرفت رکھ کر. تو یہ حق کی معرفت کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یعنی واجبات کو انجام دیجئے، حرام سے بچیے. بالکل انجام دیجئے واجبات کو، بالکل حرام سے بچیے. تو معذرت کے ساتھ امام کی عربی کمزور تھی، آپ کی عربی بڑی اچھی ہے. اگر ہر واجب کو آپ نے انجام دیا ہے اور ہر حرام سے بچے ہیں ڈیجیٹلی، پریسائزلی، کیلکولیٹر کے مطابق، تو یہ کس گناہ کی مغفرت مانگنے گئے ہو وہاں پہ؟ اور کہہ رہا میری پشت پہ گناہوں کا بوجھ ہے. احتطبت ذنبی علی ظہری، میں نے اے ابن رسول اللہ، اے امام علی رضا، میں نے گناہوں کا گٹھر اپنے پشت پر رکھا ہوا ہے. یہ مرج تقلید بھی پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے، یا تو غلط ہے کہہ دیے مرج تقلید تکلفاً پڑھا ہے. عارفاً بحقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے جو یہ کہیں سچ ہے، اگرچہ مجھے وہ سچ سمجھ میں نہ آئے، حق ان کے پاس ہے. اور اسی بات کو زیادہ جامعہ کبیرہ نے فرمایا وَالْحَقُّ مِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ وَمَعَكُمْ. اے ائمہ، حق آپ کی ذات سے نکل کر آتا ہے، حق آپ کے ساتھ ہے، حق آپ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے. اگرچہ تم اپنے ذہن کے مطابق یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بچہ ہے بکری سے کھیل رہا ہے، لیکن سن لو بات کو کہ ہمارے حق کی معرفت رکھو. ہم جس چیز کے بارے میں جو حکم دے دے وہ چیز ویسی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی بھی طرح کی نہیں ہے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص، جب رسول اللہ میں نے دیکھا ایک کمرے سے کتا نکلا، اس کے منہ پہ دہی لگا ہوا تھا. کمرے میں گیا، دہی کا پیالہ، پتیلا، بھگونا، برتن رکھا ہوا ہے. تو میں نے تو نہیں کھایا. امام نے کہا تم نے دیکھا تھا منہ ڈالتے ہوئے؟ کہا کہ نہیں. کہا ہو سکتا ہے نہ ڈالا ہو. کہا کہ ہو تو سکتا ہے، لیکن جب رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، مطلب ہو تو سکتا ہے لیکن اب عجیب بات کر رہے ہیں. امام فیصلہ دے رہے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا تو مانو کہ نہیں ڈالا، اور آپ کہہ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. آپ اب یہ کوئی نہ کہ وہ تو رسول اللہ کے لیے آیت ہے، وہ تو آپ اپنی کشتی کو الگ کر لیجئے ہماری کشتی سے. ہم اس کشتی میں بیٹھیں جو رسول کے ساتھ رسول کے بچوں کو جوڑتا ہے. آپ اس کشتی میں بیٹھ جائیے جو رسول اور ان کے بچوں کے درمیان جدائی ہے. امام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات کی. اور دل میں عجیب سے خیال ہے امام بھی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. جا رہا تھا بیابان سے، ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، اور وہاں پر ایک آواز آئی چیخ پکار کی. یہ گیا تو دیکھا ایک آدمی ہے، اور اچھا یہ شخص قصاب تھا،
یہ گیا اور دمبے کو ذبح کیا، واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ دیوار کی پشت سے آواز آئی چیخ کی، اب اس کے ہاتھ میں چھری اور بدن پر دمبے کا خون، اس نے دیکھا ایک شخص خون میں اپنے لت پت پڑا ہے اور وہ مر چکا ہے، لوگ آئے چیخ سن کے، کہا تم نہیں مارا ہے، کہا میں نے نہیں مارا، کہا چاقو تمہارے ہاتھ میں، خون تمہارے لباس پر ہے، امام صادق کا زمانہ ہے، بلڈ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے آپ، کہا کہ بخدا میں نے نہیں مارا، کہا کہ تم نے مارا، تمام گواہیاں تمہارے خلاف ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی بات کا تمسخر کو خیال کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کتے نے منہ نہ ڈالا ہو، لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے نہ مارا ہو۔ لہٰذا واقعہ توبۃ اللہ کی، صاحب وہ اصلی قاتل آیا، اس نے کہا میں نے مارا تھا، تو جان بچ گئی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے امام نے بتایا۔ اچھا اب آخری بات کہہ کر میں مصائب کی طرف آتا ہوں۔ اب دیکھیے امام کے زمانے میں نہ واٹس ایپ ہے، یہ جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں، اور ہمارے علماء بزرگان محدثین ان کی بات نقل کروں، حتیٰ ائمہ کی علم حاصل کرو۔ کون سا علم؟ ائمہ نے جو بتایا ہے، زیارات، دعائیں، قرآن۔ اپنی عقل کے ذریعے امامت کو مت سمجھو، ورنہ آج سائنس بڑی آگے ترقی کر چکی ہے اور یہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ ارے میاں یہ بات اگر تم 10-20 سال پہلے کہتے بیٹا چندہ تو مان لی جاتی، 25 سال جیل میں رہ کر کہتے ہیں وہ ڈی این اے جو موڈیفائڈ ہوا اس کی ٹیسٹنگ لیب میں جا کر تو ثابت کیا کہ یہ جو قاتل سمجھا گیا تھا 26 سال کی جیل ہوئی تھی، یہ بیچارہ قاتل نہیں تھا، جس پر وہ ظلم، جس نے وہ کام کیا تھا اس کے لباس کے فائبر پکڑے گئے، مائکروسکوپ نے ثابت کر دیا کہ یہ جو مقتول کے جسم پر کپڑے کے ریشے ہیں، دھاگے ہیں، یہ انہی کے کپڑوں کا ہے۔ 20 سال بعد تحقیق ہوئی، ری اوپن ہوئی فائل، کہا گیا کہ آپ نہیں تھے، 10-15-20 ملین ڈالر دیے گئے۔ تو یہ کس دنیا میں، چاند پہ ہو رہا ہے کیا؟ سائنس یہ ہے آج کل کی۔ تو مانا ایک ہاتھ سے تو ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک ہاتھ سے ہوتا ہے، 2 سے ہو جاتا ہے، 3 سے۔ اس بیچارے سے جا کر پوچھیے جو بے گناہ 25 سال زندان میں رہا۔ جب یہ انسانی غلطیاں بھیانک صورتحال اختیار کریں نا، تب انسان کو قدر ہوتی ہے حجت خدا کی، تب قدر ہوگی حجت خدا کی۔ کریں تو کیا کریں، انسان بڑا پریشان رہتا ہے۔ لہٰذا امام صادق دنیا سے جا رہے ہیں، وصیت کی ایک دفعہ، کہا یا ابن رسول اللہ کس کو وصیت، کہا ایک تو حمیدہ بربریہ اپنی زوجہ کو وصی بنا کر گیا، دوسرا سلیمان جو کہ مدینہ کا گورنر ہے، تیسرا وصی عبداللہ افتح جو اپنا بیٹا ہے اس کو بنا کے گئے، جو بڑا بیٹا ہے، اس کے بعد چوتھا بنا کے گئے امام موسیٰ کاظم کو، اور 5واں بنایا منصور دوانقی۔ 5 گواہ، 5 وصی بنا کر گئے۔ خط آیا، خط گیا مدینے سے کہ جعفر صادق مر چکا ہے، کیا کرنا ہے؟ خط آیا بغداد سے کہ دیکھو جس کو اپنی وصیت کی جعفر صادق نے، اس کو دیکھو اس کی گردن فضرب عنقہ، اس کی گردن کاٹ دو۔ یہ منصور دوانقی ایک عجیب شخصیت ہے، خدا ان تمام لوگوں کو اس جگہ پر رکھے کہ جب ان کو ہم اس جگہ پر دیکھیں تو ہمارے دل باغ باغ ہو جائیں۔ یہ منصور دوانقی پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت سبط اکبر امام مظلوم حضرت امام مجتبیٰ پر پہلی دفعہ الزام لگایا کہ حسن مجتبیٰ صبح کو ایک نکاح کرتا تھا، شام کو طلاق دیتا تھا۔ یہ جو آپ کو پتہ چلا ہے نا کہ امام مجتبیٰ شادیاں کرتے تھے کثرت کے ساتھ اور نکاح کرتے تو طلاقیں دیتے تھے، 2 باتیں بتاؤں جلدی جلدی میں کیونکہ اس شہزادے کا بڑا حق ضائع ہوتا ہے۔ ایک تو تاریخ بتانے سے قاصر ہے، ان خواتین کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، وہ کہاں سے آئیں، کب شادی ہوئی۔ جھوٹا ملعون سبط اکبر پر جھوٹ باندھ رہا تھا، لعاب دہن اپنے ہی منہ پر آ کر گرا۔ فاطمہ زہرا کے بچوں کی توہین معمولی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے۔ لہٰذا اس نے یہ سب سے پہلے مدینے میں آ کر خطبہ دیا جس کی بات آپ سمجھتے ہیں، اور یہ عجیب نفسیاتی بیماری کا شکار، یہ اوقات کچھ نہیں، آ کر بیٹھ گئے اسلامی مملکت کے تخت پر، گردن کاٹ دو۔ امام باقر نے کہا تھا دیکھو تمہیں بادشاہت ملے گی، منصور دوانقی سے کہا تھا تم کو بادشاہت ملے گی، تمہاری بادشاہت ہماری بادشاہت سے کم ہوگی، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی تب ہماری بادشاہت شروع ہوگی، یعنی حضرت حجت کا ظہور، 12ویں آقا کا ظہور۔ لیکن کینہ دل میں ایسا ہے کیونکہ خود چوری کر کے آئے ہیں، لہٰذا گھبراتے رہتے ہیں۔ آل رسول وہ تھی کہ اگر جا کر کہتے اے موسیٰ کاظم کوئی دعا دے دیجئے کہ میری حکومت چلتی رہے، امام کہتے دیکھو تم یہ کام کرو گے ہم تمہاری حکومت کے ضامن ہیں۔ امام یقیناً کہتے مولانا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، جا کر نہج البلاغہ پڑھیے، جناب امیر المومنین نے وہ خطبہ لکھا ہے، جناب سید رضی نے وہ خطبہ لکھا ہے جناب امیر کا، جو جناب امیر المومنین نے موسیٰ کے جانے کی جو روانگی ہے اور آمد ہے
موسیٰ اور ہارون کا دربار فرعون میں، وہاں پر لکھا ہے کہ موسیٰ اور ہارون نے کہا کہ اگر تو اسلام لے آئے اور شریف انسان متقی بن جائے، تیری عزت بھی ہم باقی رکھیں گے، تیری حکومت بھی چلتی رہے گی۔ ولی خدا آپ کے تخت کے پیچھے نہیں ہے، ولی خدا زمین اور آسمان کے درمیان متصل کرنا چاہتا ہے ان چیزوں۔ لہذا کہا گیا کہ گردن کاٹ دو۔ اس نے آگے پوچھا، کہا بھائی کس سے وصیت کی ہے؟ کہا کہ ایک تو سب سے پہلے گورنر صاحب آپ کو وصی بنایا، کہا دوسرا، کہا منصور دوانقی کو، ابو جعفر۔ منصور دوانقی کی کنیت بھی ابو جعفر ہی ہے، ابو جعفر دوانقی کو۔ کہا تیسرا کون ہے؟ کہا اپنا بیٹا عبداللہ یفتح۔ کہا چوتھا کون ہے؟ کہا کہ جناب حمیدہ بربریہ زوجہ۔ کہا پانچواں کون ہے؟ کہا چھوٹا بیٹا موسیٰ بن جعفر۔ کہا کہ امیر المومنین یہ فرمائیے کس کی گردن کاٹوں؟ 5 کے 5 کی کاٹوں؟ 2 تو ہم آپ ہی ہیں۔ تو کہا کہ اچھا چھوڑ دو۔ تو اس وجہ سے کافی مدت تک امام موسیٰ کاظم کی امامت اصحاب چھٹے امام کے اصحاب کو نہیں پتہ چل سکی۔ اب یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ راوی کہتا ہے میں نکلا مدینے سے کہ میں نے دیکھا کہ مات جعفر ابن محمد، جعفر صادق مر چکے تھے، راوی کے الفاظ ہیں۔ میں گیا کہاں؟ عراق میں داخل ہوا۔ امام صادق مدینے میں، کہتا ہے میں نے دیکھا، جنازے میں شریک ہوا، خبر پتہ لگی تو میں آیا کہاں سے؟ مدینے سے۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ واٹس ایپ فیس بک ہونے کے باوجود ہمارے بچے پریشان ہیں، مولانا ذوالجناح بدعت ہے، علم بدعت ہے کہ نہیں ہے، چومنا جائز ہے کہ نہیں ہے، سجدہ کو چومنا جائز ہے، زری کو چومنا شرک ہے کہ نہیں ہے، امام کی زیارت جھکیں تو گناہ تو نہیں ہو جائے گا، تو یہ وہ تو نہیں ہے، حدیث قصہ غلط ہے۔ ایک عجیب پریشانیاں پہ پریشانیاں۔ کس زمانے کی بات ہے؟ واٹس ایپ اور فیس بک ہے، اور قربان جاؤں اسے کہتے ہیں اتصال اور ارتباط امام کے ساتھ۔ جب آپ کا اتصال اور ارتباط مضبوط ہو جائے نا امام وقت کے ساتھ، تو پھر نہ آپ کو واٹس ایپ گمراہ کر سکتا ہے، نہ فیس بک گمراہ کر سکتی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کا ایمان اپنے مقام پر جمع رہتا ہے۔ یہ ہے اتصال امام کے ساتھ۔ راوی کہتا ہے میں پہنچا مدینے سے کوفے۔ دوسرا راوی کہتا ہے محمد ابن علی نیشاپوری کہتا ہے میں پہنچا نیشاپور سے نجف۔ 30,000 سونے کے سکے، 50,000 چاندی کے سکے، ڈھیروں لباس، خمس لے کر آیا میں نیشاپور سے، نیشاپور کے شیعوں کا۔ کہاں جا رہا ہوں؟ پورا ایران میں نے کراس کیا، اہواز سے داخل ہوا عراق کی سرزمین پر۔ جب عراق میں آیا تو شیعہ ہے جناب امیر المومنین کا، چھٹے امام کے پاس خمس لے کر آ رہا ہے، تو کہاں جائے گا؟ جب عراق میں داخل ہوا جناب امیر المومنین کی قبر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شیخ بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے، اور درس بڑا پختہ آدمی لگتا ہے کوئی، یہ بھی شیعہ ہے۔ کہا کہ میں نے دیکھا امیر المومنین کی مسجد پہ۔ اب بعض لوگوں نے کہا مسجد کوفہ ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ روضہ تھا، بہرحال اس کو چھوڑیے، لگتا مجھے یہ ہے کہ ذاتی رائے ہے کہ مسجد کوفہ تھی۔ یہ کہاں سے پہنچا؟ محمد ابن علی نیشاپوری، نیشاپور سے۔ یہ راوی جو مدینے سے چلا کہاں سے پہنچا؟ مدینے سے۔ یہ مدینے سے، یہ نیشاپور سے، ملاقات کہاں کر رہے ہیں دونوں؟ نجف، کوفے میں آ کر۔ کہاں؟ ایک شیخ درس دے رہا ہے، نورانی متقی لگ رہا ہے، عابد زاہد۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے خاموش، راوی جو نیشاپور سے آیا، جو مدینے سے آیا، تو اس بوڑھے شیخ نے پوچھا من این اتیت؟ کہا من المدینہ، رسول خدا کے شہر سے آ رہا ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا کہ جب میں خارج ہوا مدینے سے تو جعفر بن محمد مر چکا تھا، موت آ چکی تھی اسے۔ فشہق واغمی علیہ، یہ جو بوڑھا شیخ درس دے رہا تھا نا، اس نے چیخا، غش مار کے بے ہوش ہو گیا۔ یہ جو نیشاپور سے آیا سمجھ گیا کہ چھٹے امام کی موت کی خبر نے اس کو بے حال کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہماری طرح خانوادہ رسالہ سے محبت۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، اٹھا، کہا کہ الی من اوصا، یہ بتاؤ کہ میرے امام نے تمہیں پتا ہے یہ وصیت کس سے کی ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ بوڑھا شاہ جو غش کھا کے گر پڑا تھا۔ کہا کہ بھائی 5 آدمیوں کو وصی بنایا ہے، آپ ہمیشہ اور ہم اور شیعہ ہمیشہ بعد والے امام کو کیسے سمجھتے تھے؟ شہید شدہ، مستشہد اور میت، اور جس امام کا جنازہ ہے اس کی وصیت کے ذریعے۔ 5ویں امام کو آپ کیسے سمجھے؟ چوتھے امام کی وصیت کے ذریعے۔
امام سجاد کو کیسے سمجھے؟ سید الشہداء کی وصیت کے ذریعے. سید الشہداء کو کیسے مانا؟ امام مجتبی امیر المومنین اور وہ تمام روایتیں. جناب امیر کو کیسے امام مانا؟ رسول خدا کی وصیت کے ذریعے. امام مجتبی، آپ جہاں تک امامت کا سلسلہ ہے، جو امام دنیا سے جا رہا ہے آپ نے اس کی وصیت کے ذریعے پہچانا اور رسول خدا کی حدیث کے ذریعے. میرے 12 امام ہوں گے اور ان کے نام یہ ہیں، سب کے سب قریش سے ہوں گے، بنو ہاشم سے ہوں گے، میری نسل سے ہوں گے. غور فرما رہے ہیں آپ، ہے نا؟ جس چیز کے ذریعے آپ امامت کے مسئلے کو حل کرتے رہے، اسی چیز کو چھٹے امام مشکل اور ناممکن بنا کے چلے گئے. کیسے؟ اگر ایک انسان کی جانب وصیت کرتے تو یہ بوڑھا شیخ جو نجف میں بیٹھ کے درس دے رہا ہے سمجھ جاتا کہ کون امام ہے، لیکن امام تو 5 کو وصیت کر کے گئے. تو اب یہ کیسے سمجھے؟ اسے کہتے ہیں امامت کی تربیت. یہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا. نہ واٹس ایپ ہے نہ فیس بک ہے. کہا کس کو وصیت کی؟ کہا الی 5 اشخاص، 5 لوگوں کو. کہا کون کون؟ کہا عبداللہ افتح بڑا بیٹا، دوسرا حمیدہ بربریہ اپنی زوجہ، تیسرا سلیمان والی مدینہ، مدینہ کا گورنر. کہا چوتھا جناب امام موسیٰ کاظم. یہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا. کہا اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو. اور 5واں منصور دمانقی. یہ جو غمگین بیٹھا تھا اس نے ایک دفعہ کہا، بوڑھے نے، شیخ نے، جو عالم تھا، فقیہ تھا، مفسر تھا، جو بھی تھا، ایک دفعہ غم کے آثار تھے، پریشان تھا. کہا الحمدللہ الذی ہدانا الی ہداہ. ایک دفعہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کہا کہ خدا کا شکر جس نے مجھے ہدایت کر دی اور میرا امام پہچانوا دیا. حضور 5 آدمیوں کو وصیت کی ہے. آپ سمجھے کیسے؟ آج کا بچہ پریشان ہے کہ ابوالفضل عباس کو کہاں رکھیں. ارے آگ لگے ایسے واٹس ایپ کو، فیس بک کو، اور سلام ہو اس طریقے تدریس کو کہ امام کی موت واقع ہوئی ہے شہادت مدینے میں، 15 دن کا راستہ ہے کوفے تک، نہ واٹس ایپ ہے نہ فیس بک ہے. یہ کہہ رہا تم یہ بتاؤ. میں مزید رکوں گا اور مزید اس حدیث پر گفتگو کروں گا. یعنی اس بوڑھے شیخ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اگر یہ آنے والا مدینے سے گفتگو میں گڑبڑ کر دے تو میں کیسے پہچانوں گا. یعنی اتنا بھروسہ ہے امام کے بارے میں کہ دیکھو ہم اس طرح سے اپنے پیغام پہنچائیں گے. گویا امام فرما رہے ہیں کہ دشمن نہیں سمجھ پائے گا، تم سمجھ جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ کس طرح سے کہا کہ کیسے سمجھے؟ اور الحمدللہ الذی ہدانا الی ہداہ، حمد اس خدا کی جس نے اپنی ہدایت کی جانب ہماری رہنمائی کی. آپ سمجھے کیسے؟ کہا کہ بین عن الکبیر ودل علی الصغیر واخف عن امر عظیم. کہ کیا ہوا؟ یہ امام کون ہے؟ کہا کہ دیکھو بڑے کے بارے میں بتا دیا، چھوٹے کے بارے میں رہنمائی کر دی، اور بڑے عظیم امر کو، رازوں میں سے خدا کے ایک راز کو میرا چھٹا امام اپنے ساتھ لے گیا. تو بھائی کیا ہوا؟ کیا کہا دیکھو بڑا بیٹا ہے عبداللہ افتح، اس کے بدن میں ہے ایک عیب. یہ ہم کو پتا کہ امام کے بدن میں عیب نہیں ہوتا. رہ گئے کتنے؟ 4. عورت امام بن نہیں سکتی. رہ گئے کتنے؟ 3. والی مدینہ بنو ہاشم سے ہے نہیں. منصور دمانقی اولاد فاطمہ ہے نہیں. کہا بچا کون؟ کہا چھوٹا بیٹا موسیٰ کاظم. آپ کی سمجھ. اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واضح ہو جائے روایت. وہاں پر اس شخص نے تفصیل سے گفتگو نہیں کی. بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب میں آپ کو نام تو پوچھا نہیں آپ نے مجھ سے اس بوڑھے کا. یہ تھی وہ ہستی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، تینوں کے شاگرد ہیں. اسے کہتے ہیں فقیہ. یہ وہی ہستی ہے جن کے نام کی دعا آپ روزانہ ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں پڑھتے ہیں. جناب ابو حمزہ صومالی، نام کیا؟ ثابت ابن دینار. اسے کہتے ہیں 3 اماموں سے علم لینا. اسے کہتے ہیں کہ تم کہاں، امام کہاں. کیا مجھے بتاؤ امام نے کہا کیا؟ آپ کو کیا پتا؟ کانٹیکسٹ نہیں تھا، آپ وہاں نہیں تھا. ارے تم چھوڑو کانٹیکسٹ، ہم جانتے ہیں امام کہتا کیا ہے. لہٰذا آپ نے توجہ فرمائی، غور فرمایا آپ نے کہ اب آپ سمجھے. اب میں 2-3 جملے کہہ دوں.
عاشور کیا، عاشور میں اس امام باڑہ میں کہیں مرکزی مسجد جو ہماری نشتہ پاک میں ہوتی ہے، کوئی جناب امیر کی قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہاں پہ واہ واہ نہیں ہوتی، نعرہ حیدری وہی واہ واہ ہے، نعرے لگائیے آپ، اچھی بات کی قصیدہ پڑھوائیے، علی بن ابی طالب کی عبادت ہے۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے، جو 12 امامی ہیں عاشور کے دن قصیدہ نہیں پڑھا جائے گا۔ سمجھ میں آیا آپ کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے؟ جب امام باڑے میں جائیے تو دیکھیے کہ مجلس کروا کون رہا ہے، کس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر عاشور کے دن مولا سید الشہداء کی شہادت کے علاوہ کسی اور کے مصائب پڑھے جائیں اون محمد کے، تو آپ کا دماغ خلفشار کا شکار ہو جائے گا۔ یہ دونوں شہزادے کیا کوئی کم ہیں؟ نہیں سرکار، ہمارے یہاں ایک ایک چیز کی رتی برابر ماشا اور تولے کا حساب ہے۔ علم نہیں دیا ابو الفضل عباس کے علاوہ کسی کو۔ ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہیں، جناب زینب کے 2 بیٹے قتل ہوئے، مسلم وہاں قتل ہوئے، فلاں شخص وہاں قتل ہوا، وہ وہاں شہید ہوئے، وہ وہاں دفن ہے، حبیب روزے کے اندر دفن ہے، ابو الفضل عباس باہر دفن ہے، پائنتی پر شہداء کربلا دفن ہے، پائے مبارک پر جاؤ امام کے یہ دعا پڑھو، سر مبارک پر آؤ یہ دعا پڑھو، جب جاؤ تو روزے کو سامنے رکھو، قبلے کو پشت پر۔ میں دیکھیں غلط لگتا ہے مولانا، یہ تو نہیں ہو سکتا قبلے کو پشت پر۔ ارے قبلہ کائنات کا اس وقت ادھر ہے، ادھر کھڑے ہیں۔ آپ اعمال کے ذریعے سمجھیے، حتی الفاظ کے ذریعے سمجھیے کہ کون محبت حسنین میں کس جگہ پر ہے۔ آپ کی یہاں حسنین کے ساتھ کوئی اور لقب اضافہ نہیں کیا جاتا۔ جب آپ کہتے ہیں حسنین تو آپ کہتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ جب جناب سیدہ کا آپ نام لیتے ہیں تو بلا فاصلہ درود بھیجا جاتا ہے، سیدہ نساء عالمین، جناب سیدہ۔ بھائی جناب سیدہ یعنی آقا زادی، تو نہ جانے کتنی آقا زادیوں کا، بھائی دیکھو تمہارے ہوں گے 10 آقا، ہمارا ایک ہی آقا تھا، وہ تھا کائنات کا رسول، اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی آقا زادی، ہم ایک ہی کو کہتے ہیں۔ لہٰذا ایک ایک چیز کو سمجھیے، آپ ایک ایک چیز کو سمجھیے، کس طرح سے خدا کے لیے ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ فاقہ شکنی کے وقت پیزا اور کولڈ ڈرنک کے ٹن اور فریش جوس رکھنا یہ توہین ہے فاقہ شکنی کی محفل اور مجلس کی۔ ایک ایک چیز آپ کے بزرگوں نے جس طرح سے دی اس کو سمجھیے، آپ ایک ایک چیز کا خیال رکھیے، کھانے تک مت لائیے۔ مثال میرے سامنے عراق میں جب مشی پہ جا رہے ہوتے ہیں ہر چیز ملتی ہے، آپ کے پاس کوئی امام زیادہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی امام دف نہیں ہے، وہ جو بھی کر لیں، امام کے روزے وہاں پر ہیں، حوضے وہاں پر ہیں، مراجے وہاں پر ہیں، وہاں پر مختلف لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، آپ ان کو پابند نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی ثقافت کو دیکھیے، شمالی ہند کی آزاداری کو دیکھیے، جنوب ہند کی آزاداری کو دیکھیے، کس طرح سے آپ کے بزرگوں نے جس آزاداری کا آغاز کیا اس کو دیکھیے اور سمجھیے، خوب توجہ کیجیے گا۔ بعض جگہ میں گیا مجلس سے پڑھنے، وہاں پر شربت، پراٹھے تلے آ رہے ہیں، چٹنی ہے، سادہ سا، نہیں لگ رہا یہ دسترخوان فاقہ شکنی کا، نہیں لگ رہا۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر اور تمام کی تمام چیزوں پر۔ پہلا بیاہ کے بعد، عقد کے بعد، یہ پہلا محرم ہے تو دلہن ذرا تم ہرے کپڑے پہن لو، ذرا صوفیانہ رنگ کے کپڑے پہن لو، نا 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 نا۔ امام حسین کے غم میں کالے کپڑے پہن کے اس خاتون کے بطن سے جو اولاد ہوگی وہ پاک ہوگی۔ یہ سب ہمارے یہاں بالکل آپ سب کو یاد ہے۔ 18 ذیلحج کو شادی ہوئی تو خاتون کے ہاتھ سے مہندی نہیں چھوٹتی، نہ جانے کیا کیا دوائیں منگوا کر مہندی کو صاف کیا جاتا تھا کہ ہم مجلس میں جائیں گے نہیں چھوٹ رہے، مہندی کا اثر نہ ہو، چوڑیاں توڑی جاتی تھیں۔ خوب بات کو سمجھیے آپ، یقین کیجئے پہلی اور آخری چیز آپ کے پاس سید الشہداء کا غم ہے، اگر یہ چلا گیا تو نہ جانے کس پاتال میں آپ اور ہم جا کر گریں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا آپ کے، وہ شخص کوفے میں، وہ مدینے میں، اور وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور کہاں آپ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے بچے جب کوئی سے سیشن تھا، مولانا تابوت بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا بدعت ہے، خدا کے لیے مت اٹھایا کرو، تم اپنی بھی جان ختم کرو اور ہمیں بھی چھوڑو۔ عجیب مصیبت ہے یہ بچے، لگتا ہے کہ آج پہلی دفعہ کل سید الشہداء کی شہادت ہوئی اور آج عزاداری کی جا رہی ہے۔ مہندی کے بارے میں، مہندی مولانا یہ ہے بدعت ہے، کنڈے، یہ زیادہ فقہ کی تمطراق ہم کو مت دکھانا، تمام مراجع کا متفقہ فیصلہ ہے۔ مہندی اٹھائیے، توہین شہزادہ نہ ہو، سیاہ کپڑے ہوں، بے پردگی نہ ہو، خواتین احترام میں آئیں۔ اور سرکار آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس شہزادے نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مرادوں کو پورا کیا ہے۔ شہزادہ علی اصغر نے آج تک یہ دسترخوان حسین ابن علی کی نعمتیں ہیں،
خوب ان چیزوں کو سمجھے گا اچھی طرح سے. لہٰذا یہ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام میں نے کل کی طرح وقت لیا، لیکن بہرحال مولا کو 173 سے 183 ہجری جناب باب الحوائج امام کاظم قید میں رہے، جو ہمیں واضح ملتا ہے. اور بہرحال یعنی کم سے کم مدت 10 سال کی تو ہے، زیادہ سے زیادہ اب وہ تاریخوں میں لکھی ہوئی گئے. اور امام کے ساتھ جب مدینے سے امام کو گرفتار کیا گیا تو 3 ناقے 3 اونٹوں پر محمل رکھ کر مختلف شہروں کو بھیجے گئے، تاکہ مدینے کے مومنین اور چاہنے والے اہل بیت کے نہ سمجھ پائیں کہ امام کہاں گئے. بصرے میں رکھا گیا، کوفے میں رکھا گیا، بغداد میں رکھا گیا. بغداد میں مختلف زندان بدلے گئے. جانتے ہیں کیوں؟ خلیفہ کہتا تھا کہ قتل کر دو. بصرے کے گورنر نے کہا میں نے اس سے کوئی بری چیز نہیں دیکھی ہے. قید خانے میں جاتا ہے، قید خانے کا نگراں وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، سوائے عبادت کے تقوی و زہد کے میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے. بصرے سے نکالا گیا، کوفے بھیجا گیا. کوفے میں قتل کر دو. کہا قتل نہیں کر سکتے، مشکل ہے بڑا میرے لیے اس ہستی کو قتل کرنا، یعنی ہمت نہیں ہو رہی میری قتل کرنے کی، میں کیسے موسیٰ کاظم کو قتل کروں. بغداد میں زندان میں رکھا گیا. پھر جو آخری زندان تھا سندی ابن شاہق کا، وہ زندان تھا جو سب سے زیادہ بدترین زندان بان تھا یہ ملعون، اور جس نے اتنے ظلم کیے کہیں پر امام پر اتنے ظلم نہیں ہوئے. یعنی اب آپ سوچئے جس قید خانے میں امام کو رکھا گیا وہ ظلم کی اپنی مثال آپ تھا، لیکن آخری قید خانہ ان قید خانوں سے بھی کہیں بڑھ کے مصیبتیں تھیں. ہارون نے حکم دیا کہ خرمے یا انگور کے دانے لے جاؤ زہرآلود زندان میں، امام تناول فرمائیں اور امام کھائیں، امام کی موت واقع ہو جائے. علم امامت سے امام جانتے ہیں وہ وقت نہیں آیا کہ مجھے شہید ہونا ہے، مشیت الہی کا تقاضا نہیں ہے. بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ زندان بان جب آیا نا نگران قید خانے کا، تو اس کے ساتھ ہارون کا ایک پالتو سدایا ہوا کتا بھی تھا. امام نے وہ زہرآلود انگور اٹھائے اور علم امامت کی بنیاد پر وہ اس کتے کے سامنے پھینکے. کتے نے انگور کے وہ دانے کھائے، مر گیا. انگور واپس لے گئے. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ہارون کو پتہ چلا کہ اس کا پسندیدہ پالتو جانور مر گیا ہے تو اس کے چہرے پر غم کے آثار آئے. دنیا نے واقعاً آل رسول کے ساتھ جو مسلمانوں نے کیا ہے، انسان کی زبان کی ہمت نہیں ہوتی. باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر، خلق رسول خدا کی تصویر. ملعون بدبخت انسان، خدا تجھے جہنم کے کس گڑھے میں رکھے کہ سیدہ کا دل شاد ہو. یعنی پالتو نجس جانور کے مرنے پر افسوس، اور آل رسول کو زندان میں رکھا ہوا ہے. یہ ہے تاریخ مسلمانوں کی. سندیپ نے شاہد کے زندان میں بھیجا گیا، امام کو زہر دیا گیا. جب زہر دیا گیا نا امام موسیٰ کاظم کو، امام کے بدن میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے. اب امام اپنے بسترے پر ہیں. بغداد میں موالیان اہل بیت کو بلایا گیا، کہا دیکھو تمہارا امام ہے، دیکھ لو ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور یہ بیمار ہوا ہے، طبعی موت مر جائے گا. امام نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اس نے مجھے فلاں پھل میں فلاں زہر کھلایا ہے، پہلے میرا بدن اودا ہوگا، پھر اس کے بعد نیلا ہوگا، اور اس کے بعد مجھے موت آ جائے گی. یہ امام نے گواہی دی. اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی. جب شہادت ہوئی دل میں بغض تھا بادشاہ کے، کہا 4 کہاروں کو لاؤ، قلیوں کو، یہ تابوت کو اٹھائیں. جس بغداد کے پل سے عبور کر کے آپ کاظمین کی زیارت کو جاتے ہیں، اس پل سے 4 کہاروں کے ساتھ بھیجو اور کہو حاذا امام الرافضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے. انتہائی توہین کے ساتھ فاطمہ زہرا کے فرزند کی میت کو اٹھایا گیا. ایک دفعہ بادشاہ کے چچا نے دیکھا، کہا یہ کیا توہین کر رہے ہو فاطمہ زہرا کے فرزند کی. ایک دفعہ بلایا گیا، اس رکھو، احتشام و تزک کے ساتھ اٹھاؤ، بڑے احترام کے ساتھ جنازے کو اٹھاؤ. کہا حاذا ولی ابن ولی، طاہر ابن طاہر. میں وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا کہ جو بادشاہ کے حکم سے کہے گئے، لیکن اس کا متضاد لفظ کہہ دوں. یہ وہ امام ہے کہ جو خود بھی پاک تھا، جس کا باپ بھی پاک ہے. اب آپ سمجھے کہ بادشاہ نے کیا حکم دینے کو کہا تھا. دوسرا لفظ کہوں،
فرمایا یہ وہ عزیز ہے جس کا باپ بھی عزت والا تھا۔ اب آپ سمجھے کہ بادشاہ کی طرف سے کیا حکم دیا گیا تھا۔ بس ایک دفعہ امام علی رضا نے باعجاز امامت آ کر نماز جنازہ پڑھائی، امام کی نماز جنازہ ہوئی، کاظمین میں بغداد میں قریش کے مقابر میں سپرد خاک کیا گیا۔ اب میں ایک جملہ کہوں، امام رضا واپس بغداد سے مدینے آئے ہوں گے، 18 بہنیں ہیں، 17 بہنیں ہیں، ایک ایک بہن نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا بھیا، ہمارا بھائی علی ابن موسیٰ رضا آ گیا، امام نے گلے لگایا ہوگا۔ جانتے ہیں جناب معصومہ کے قم کی عمر کتنی ہے جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی؟ جناب معصومہ قم 10 برس کی ہیں، ایک دفعہ 10 برس کی بہن ہے۔ یہ وہ بہن ہے کہ جس کی زیارت امام رضا کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے۔ 10 برس کی بہن نے جب کہا ہوگا بھیا کیا ہوا، بتایا ہوگا بہن تم یتیم ہو گئی، بی بی معصومہ کو کلیجے سے لگایا ہوگا نا، پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا۔ بہنوں نے دیکھا ہوگا ہمارا بھائی علی ابن موسیٰ رضا زندہ ہے، ایک ایک بہن نے خوب جی بھر کے گریہ کیا ہوگا۔ میں کہوں گا مولا رضا آپ ہی کے حکم کی تعمیل میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب بھی کسی پر رونا ہونا تو ہمارے مظلوم جد حسین پر رونا۔ میں کہوں گا اے موسیٰ کاظم کی بیٹیوں، اے 7ویں امام کی دختران، کتنی خوش قسمت تھیں کہ جب آپ کے باپ کا جنازہ اٹھا تو علی ابن موسیٰ رضا کو دیکھا۔ اے بیویوں، کسی نے آپ کے منہ پر تماچے تو نہ لگائے، کسی نے آپ کے گھر کو جلایا تو نہ تھا، لیکن ذرا آئیے کربلا میں دیکھیے، یہ حسین ابن علی ہیں، ادھر شہادت ہوئی ہے، ادھر خیموں میں آگ لگی ہے، بیویوں کے بعض کے رخسار تماچوں سے سرخ ہیں، بعض کے کانوں کی لو سے خون بہ رہا ہے، بعض کے پیروں میں صحرا کے کانٹے چبھ رہے ہیں۔ یہ دختران رسول خدا ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطاهرين. پالنے والے آج آخری مجلس ہے، اگر یہ خدمت گزاری قبول کی گئی ہے، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے، ان عزاداروں کے آنسوؤں پر بھروسہ ہے، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں میری یہاں موجود ہیں ان کے اشکوں پر بھروسہ ہے، امام موسیٰ کاظم کے نام پر بھروسہ ہے۔ مزدور کو مزدوری اس وقت ملتی ہے جب اس سے کیا گیا معاہدہ پورا ہو جائے۔ آج آخری دن ہے جب نہ رسول اللہ آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم کا ذکر کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کا، ان کی مظلومیت کے صدقے میں اس مجلس کو اس قابل قرار دیجئے اے امام زمانہ، اے سید الشہداء، کہ یہ مجلس امام زمانہ کے لیے پرسے کا باعث بن سکے۔ امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ درد کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جو لوگ رسول خدا کے دشمن ہیں بدترین انداز سے ان کی سازشوں کو خود ان کی جانب موڑ دیں، جو رسول خدا کے دشمن ہیں ان کے ہتھ کنڈوں کو، سازشوں کو ناکام و نامراد و ناکام فرما۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کی عزت سے بچا، جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں، جو زبان بولتے ہیں، جس فرقے سے ہیں، جس مذہب سے ہیں، ان کو ذلیل و خوار اور نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے سلام کو امام زمانے کی بارگاہ میں پہنچا، جو 100 سلام نوحہ مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے ذاکرین خطبات دنیا سے چلے گئے، مغفرت فرما، زندہ توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے ذوی الحقوق اعزاء، اقرباء، والدین، ارحام جنہوں نے امام باڑہ بنوایا، جو اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کو پروردگار توفیقات عطا فرما، دنیا سے چلے گئے، مغفرت فرما۔ پروردگار امام کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ یہاں جو لوگ ممنات موجود ہیں، جو گھر میں بیٹھ کے مجلس دیکھیں گے، بعد میں اس وقت دیکھ لیں، اگر ان کو تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جس نے مجھ سے، آپ سے واٹس ایپ پر اور پیغامات کے ذریعے دعا کی درخواست کی ہے، ان سب کی نیابت میں، ان سب کی نیت کر کے دعا کرتے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، حاجت روا فرما۔ پروردگار ہمیں طول عمر، صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما، تیرے دین پہ چل کے تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ جو لوگ اس امام باڑے میں آتے ہیں اور آتے تھے اور اب ہمارے درمیان نہیں، ان کی مغفرت فرما، اور جو بیماری اور عدالت کے سبب نہیں آ سکے، پروردگار ان کو صحت سلامتی عطا فرما۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے گھروں میں اگر کوئی علیل ہے، بیمار ہے، پروردگار حضرت امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں
ان کی علالت کو دور فرما، صحت کامل، شفا عاجل عنایت فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ کی بارگاہ میں اس مجلس کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے ایک دفعہ دعا کرو۔